ماہرین اس سال ایل نینو کے امکان کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک گرمی کی ایسی شدید لہر جو پہلے ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی ایک عرصے تک۔ اصل میں ایل نینو پیسیفک اوشن یعنی کہ بحر الکاہل سے پیدا ہونے والی گرم لہروں کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو گرم پانی ہے سمندروں کا وہ مشرق کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں شدید قسم کی ماحولیاتی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو کہ پہلے ہی ہماری زمین ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہے اور بدترین ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر کچھ سالوں بعد یا کچھ عرصے بعد ایل نینو جیسے گرمی کے طوفان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو یہ زمین کے لیے اور بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ اس کے نتیجے میں آسٹریلیا اور انڈونیشیا اور اس سے گرد و نواح کے جو ممالک ہیں ان علاقوں میں شدید قسم کی خشک سالی پڑ سکتی ہے، اور ساؤتھ امریکہ کے جو مغربی جانب ساحلی پٹی ہے ان ممالک میں زیادہ بارشیں اور سیلاب کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ساؤتھ ایشین کنٹریز کی، پاکستان، انڈیا وغیرہ، ان میں بھی بہت عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ کہیں کہیں پر کم بارش، خشک سالی بھی دیکھنے میں آئے گی، اس سے زرعی پیداوار بھی کافی بری طرح متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ اور پھر جب مونسون کے ڈسٹرب ہونے سے جب بارشیں ہوں گی تو وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ سیلاب جو کہ پہلے کبھی کبھار دیکھنے میں آتے تھے اب مزید زیادہ شدت کے ساتھ وہ سیلاب آئیں گے۔ تو یعنی کہ ایک طرف خشک سالی ہے اور ایک طرف جب بارشیں ہیں تو وہ ایسے سیلاب ہیں کہ ہر طرف یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ نقصان دہ ہے۔ تو ویسے اگر ہم ان ہواؤں کا جائزہ لیتے ہیں اس طرح کے ایکویٹر کے دونوں طرف، یعنی کہ جو شمالی نصف کرہ جسے نارتھ ہیمسفیئر اور جنوبی نصف کرہ جسے ساؤتھ ہیمسفیئر کہتے ہیں، ساؤتھ ہیمسفیئر سے جو ہوائیں ہیں وہ جنوب مشرقی سمت سے شمال مغربی سمت کی طرف کو چلتی ہیں، جبکہ جو شمالی نصف کرہ ہے اس سے ہوائیں جنوب مغرب کی طرف کو چلنا شروع ہوتی ہیں، اور ایکویٹر یعنی کہ خط استوا کے قریب آ کر یہ ہوائیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ چونکہ ایکویٹر پہ گرمی کی شدت سب سے زیادہ ہے تو ہوائیں گرم ہو کر جب اوپر اٹھتی ہیں تو جو ایکویٹر سے 30 ڈگری کے ایریا میں موجود علاقے ہیں وہاں پر دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان ہواؤں کے چلنے کا جب ہوائیں ایک ٹکراتی ہیں آپس میں ایکویٹر کے پاس تو زمین کا ٹمپریچر چونکہ پہلے ہی اس جگہ پر زیادہ ہوتا ہے تو اور ہواؤں کا چلنے کا جو یہ راستہ ہے وہ بالکل سیدھا نہیں رہتا، کیونکہ زمین سورج کے گرد بیضوی مدار میں چکر لگاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت بڑا جو زمین کا حصہ ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ماہرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایل نینو کے بجائے سپر ایل نینو ہو اس سال، لیکن ایک دوسرا امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید نہ آئے یہ ایل نینو اس سال۔ تو جیسا کہ ہم نے اب دیکھا کہ جون میں کچھ شدید گرمی جب پڑی ہے تو اس کے بعد ایک دو بارشوں کی وجہ سے کچھ دن کے لیے موسم قدرے نارمل ہوا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ پوری انسانیت کے لیے اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے ہر ایک کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہے، اگر وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ کر کے جانا ہے زمین کے لیے، اپنے آنے والے لوگوں کے لیے، خود کے لیے، اور موجودہ جو زمین ہے اس کی نیچر کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے، تو جہاں پر سرکاری سطح پر کرنے والے کام ہیں اور جہاں پر ہر ایک انفرادی سطح پر کرنے والے کام ہیں، یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں درخت اور پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں، ان کی حفاظت کو بھی انشور کریں۔ تو جو انڈسٹری ہے اس کو بہرحال آپ کو لمٹ میں رکھنا پڑے گا، اور یہ کام سرکاری طور پر ہی ہو سکتا ہے۔ جو ٹریفک ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 2020 میں جب کرونا اپنے عروج پر تھا تو کافی اس میں پازیٹیو چیزیں دیکھنے میں آئی تھیں، چونکہ ایئر ٹریفک کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور زمینی ٹریفک بھی کافی محدود تھی، انڈسٹری بھی بہت حد تک بند پڑی تھی، چل بھی رہی تھی۔ تو اب یہ خود سے تو کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ان چیزوں کو نہیں خود کرے گا، جب یہ سرکاری طور پر بائی فورس کروانا پڑے گا اور ہر ایک کو کرانا پڑے گا۔ میں اس چیز پر حیران ہوں کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی اس کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی عملی اقدامات ایسے دیکھنے میں نہیں آ رہے۔ ہاں، درختوں کو لگانا یا جنگلات کی حفاظت میں وہ کافی بہتر ہے، لیکن اگر ہم ایک طرف درختوں کو لگا بھی لیں اور جب تک یہ انڈسٹری اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ صرف تباہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایک پروڈکٹس کے اتنے زیادہ اس کے برانڈز ہیں، اس کے اتنی زیادہ کمپنی، اس کی اتنی زیادہ ہی فیکٹریاں، پھر اور ان کے چلنے سے پھر اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی بات ہوگی کوئلے کو جلانے کی یا اٹامک انرجی کو اس طرح یوز کرنے کی تو وہ زمین کے لیے ٹوٹلی تباہی ہے کہ اٹامک انرجی سے ہم یہ پیدا کر لیں یا اس سے یہ کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔
یہ اکثر کہا جاتا ہے دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. یہ ٹوٹلی تباہی ہے. اس کے خلاف آپ لوگوں کو ایک آواز بلند کرنی چاہیے. ہمیشہ صرف نیچرل طریقوں پر رہیں، یعنی کہ پانی اور ہوا اور سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے اور توانائی لینے. میکسیمم ان چیزوں کے آس پاس رہ کر ہی بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ٹمپریچر ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں میں اتنا زیادہ تیزی سے بڑھا ہے. اب گلیشیئر جو میلٹ ہو رہے ہیں، سمندروں کی سطح بڑھ رہی ہے، کھارے پانی میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے اور دریاؤں میں پانی سوکھتا جا رہا ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ کو جو جھیلیں پسند ہیں، جو آپ کی میموری کا حصہ بن چکی ہیں، اگر آپ کو بہت پیاری ہیں تو ایک دفعہ جا کر ان کے پاس تصویریں بنوا لیں. ممکن ہے کہ وہ 4-6 سال بعد وہاں پہ ہو ہی نہ، ایگزسٹ نہ کرتی ہیں. اور ایسا ہو بھی رہا ہے اور ایسا ہو بھی چکا ہے بہت ساری لیکس کے ساتھ، ایسی ندیوں کے ساتھ جو وہاں پر موجود تھیں، اب وہ وہاں سے غائب ہوتی جا رہی ہیں. کئی ختم ہی ہو چکی ہیں. کئی ایک جھیل کا تو میں دیکھ رہا تھا، وہاں پر اب وہ پارکنگ بن چکی ہوئی ہے. ایک ندی تھی غالباً. اور عطا آباد لیک جو پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے میں، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتحال ہی جو ہے وہ درپیش ہے، وہ بھی خطرے میں ہے. تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو آگے آنا پڑے گا. میں بار بار اس طرح توجہ دلاتا جاؤں گا، نہ صرف سرکاری سطح پر بلکہ انفرادی سطح پر بھی. ہم میں سے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے زمین کو بچانا ہے تو وہ اس سلسلے میں آگے آئے، ورنہ تو یہ زمین اس ٹائم جو صورتحال جاری ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہ رہی ہے. آہستہ آہستہ وہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہے گی مزید آگے آنے والے ٹائم میں بھی. آج بھی ایسے حالات بن چکے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. تو اس کو مزید جو ہے آپ لائف کو میزریبل نہ بنائیں. خدا را اپنی آپ کا سوچیں اور آنے والے لوگوں کا سوچیں. تو میرے خیال میں اس میں آپ کو سب کو خود آگے آ کے کچھ کرنا چاہیے.